بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جائز سفارش کرنا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز سفارش کرنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کوئی سفارش کرے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفارش کرو تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ سے کچھ فرمائش کی۔ آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کی سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ اچھی سفارش بذات خود نیک عمل ہے، خواہ متعلقہ شخص کا کام اس سفارش سے بن جائے یا نہ بنے، اور اگر کام بن گیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ دوہرا ثواب ملے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ سفارش جائز مقصد کے لیے ہو اور اس سے کوئی ناجائز یا ناحق کام نکلوانا مقصود نہ ہو، کیونکہ ناجائز کام کی سفارش کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ لہٰذا سفارش کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لینا واجب ہے کہ جس شخص کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے، اور جس کام کے لیے کی جا رہی ہے وہ جائز کام ہے۔ اسی طرح سفارش کے معاملے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہے اس پر کوئی ناواجبی بوجھ نہ پڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اگر کام اس کے اختیار میں نہیں ہے تو سفارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ سفارش سے اس کو شرمندگی ہوگی، اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں حتمی انداز میں سفارش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ صراحت کر دینی ضروری ہے کہ اگر یہ کام آپ کے اختیار میں ہو تو کر دیں۔ نیز اگر کوئی کام کسی شخص کے اختیار میں بھی ہو تو بسا اوقات وہ کچھ خاص قواعد و ضوابط یا ترجیحات قائم کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی سفارش حتمی طور پر کرنے کی بجائے ایسے انداز سے کرنی چاہیے جس سے اس پر اپنے قواعد یا ترجیحات کے خلاف کوئی کام کرنے کا ایسا دباؤ نہ پڑے جس سے وہ بوجھ محسوس کرے۔ آج کل عموماً سفارش کرتے ہوئے یہ بات تو ذہن میں رکھ لی جاتی ہے کہ سفارش کرنا ثواب ہے، لیکن سفارش کے جو احکام و آداب شریعت نے مقرر فرمائے ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ خاص طور سے اس بات کی تو بہت کم لوگ رعایت کرتے ہیں کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ لہٰذا یہ بات کبھی نہ بھولنی چاہیے کہ شریعت میں ہر چیز کے آداب و احکام ہیں اور ان کی رعایت ضروری ہے۔ کسی ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی دوسرے شخص کو ناواجبی تنگی یا تکلیف میں ڈالنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگلی آسان نیکیوں میں سے ہے کہ کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرنا۔ اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا علم ہو جائے تو جب تک اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو اس کی پردہ پوشی بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپائے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ پردہ پوشی یا عیب چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اس کا ذکر نہ کرے اور اس عیب کی تشہیر نہ کرے، لیکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں۔
نمبر 1، کسی کے عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس عیب کے بارے میں سوال کرے تو اول تو جواب کو ٹلانے کی کوشش کرے، اور اگر جواب دینا پڑے تو کوئی بات خلاف واقعہ نہ کہے۔ نمبر 2، کسی کے عیب کی پردہ پوشی اسی وقت جائز ہے جب اس عیب کا اثر اس شخص کی ذات کی حد تک محدود ہو، لیکن اگر اس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو متعلقہ شخص کو اس عیب کے بارے میں بتا دینا جائز بلکہ موجب ثواب ہے، بشرطے کہ نیت دوسرے کو نقصان سے بچانے کی ہو، رسوا کرنا مقصد نہ ہو۔ مثلا ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کا پیسہ دھوکے سے کھا جاتا ہے، یا قرض لے کر واپس کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور ناواقف لوگ اس کے ساتھ معاملہ کر کے نقصان اٹھا سکتے ہیں، تو جن لوگوں کا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو انہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا ہے اور لڑکی والے اس کے حالات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صحیح صورتحال سے باخبر کر دینا درست ہے، لیکن ان تمام صورتوں میں نیت انہیں نقصان سے بچانے کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس سے معاشرے میں برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے تو متعلقہ حکام کو اس سے باخبر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ باخبر کرنا موجب ثواب ہے، بشرطے کہ نیت اصلاح معاشرہ کی ہو، مجرم سے ذاتی انتقام لینا یا دشمنی نکالنا مقصود نہ ہو۔